اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ خاص طور پر مرد حضرات کے لیے جو ہمارے گھر کا سنگار ہیں اور جن سے ہماری زندگیوں کی رونق ہے، اور بیٹے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جہان رنگ و بو میں عطا فرمائے۔ تو ان پیارے بیٹوں کے لیے آج کی یہ بات کہ آخرت کی تیاری کیسے کی جائے۔ مرنے کے بعد 5 بڑے ہوش ربا مراحل ہیں جنہیں طے کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں کچھ اعمال بتائے گئے ہیں۔ پہلے ان 5 مراحل کا تذکرہ، پھر ایک ایک کر کے ان کا مختصر بیان اور انہیں طے کرنے والے اعمال کا ذکر ہوگا۔ پہلا ہے آج روح نکلنے کے وقت یعنی عالم نزا، نمبر 2 قبر اور برزخ کا عالم، اور نمبر 3 قیامت کے میدان کا قیامت خیز وقت، اور چوتھے پہ ہے حساب کتاب اور میزان پر پیشی کا مرحلہ، اور نمبر 5 پل صراط کو طے کرنے کا سفر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عالم نزا پر۔ سب سے پہلے مرحلہ روح نکلنے کا ہے۔ یہ بڑا ہی جاں گسل اور سخت مرحلہ ہے جب انسان اس جہان سے، اپنے پیاروں سے، اپنی تعلیمی قابلیت سے، اپنی تمام تر ذاتی صفات سے اور اپنی جمع شدہ دولت اور جائیداد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ جھاڑ کر ایک طویل سفر پر روانہ ہوتا ہے، تو اپنے ساتھ نیک و بد اعمال کا ایک پنڈورا بھی لے کر چلتا ہے۔ اس مرحلے کی کیفیت کو مرنے والا تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب روح سارے بدن سے کھنچ کر ہنسلی کی ہڈی میں آ کر اٹک جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی علاج معالجہ کرنے والا، حالانکہ مرنے والا تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ روح نکلنے کی شدت سے پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوگی، یعنی بے جان ہو رہی ہوگی۔ یہی اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ، یعنی جان جو ہے حلقوم، حلق پر آ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے تو تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تمہیں جزا و سزا میں کچھ نہیں ملنے والا، تو تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ یہ چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے۔ تو پھر انسان کو چاہیے نہیں کہ اپنی زندگی اپنے رب کے قریب ہو کر گزارے، اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ آگے فرماتے اللہ تبارک و تعالی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ کاش تم دیکھ سکو جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لو نکالو اپنی جانیں۔ پھر چوتھی آیت مبارکہ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ فرشتے جو ہیں نا ان کو ولو اور کاش تو ترا تو دیکھے اذ یتوفی الذین کفروا، جب کافروں کو موت آتی ہے، الملائکہ تو فرشتے یضربون مارتے ہیں،
ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ دیکھیں اب یہ آیت مبارکہ سن کر سوچیں گے آپ کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہاں ذکر جو ہے وہ کافروں کا ہے، لیکن ایک لمحے کو ذرا رک کے سوچئے کہ کیا ہم سارے کام کافروں والے نہیں کر رہے؟ کیا ہم یہ کلمہ اپنے دل سے ادا کر رہے ہیں، یا اس کے بس صرف یوز ٹو ہے کیونکہ ہم ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے گھر والے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ہم بھی پڑھے، باقی اعمال ہمارے سارے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں اپنے لباس کو دیکھو، آپ نے کافروں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ جب حلیہ ہی کافروں والا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں مسلمان کون سا بچہ ہے اور کافر کون سا ہے، تو پھر ہم منافق ہوئے یا نہ ہوئے، فاسق ہوئے یا نہ ہوئے؟ اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رکھنا ہے۔ موت کی اس انتہائی ہولناک مرحلے کا نمٹنے کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خیرات کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اب دیکھیں آپ کے پاس جب پیسے آتے ہیں، نانی اماں آتی ہیں، نانا آتے ہیں، ماموں آپ کو دیتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی آپ کو جیب خرچی ملتا ہے، تو کبھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس میں سے میں کچھ رقم خیرات بھی کر دوں؟ میری کلاس میں کوئی غریب بچہ بھی ہوگا، کسی دن اس کو کوئی چیز کھلا دوں، اسے بھی اچھا لگتا ہوگا۔ نہیں، آپ کو تو موبائل کی ایسیسریز چاہیے، اور اس قسم کی، اور پھر کوئی اگر اسکول میں کوئی فنکشن آ جاتا ہے تب لڑائی کر کر کے اپنی ماما سے پیسے لینے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، بھائی کو جوتے لے کے دیے ہیں، مجھے کیوں نہیں لے کے دیے، ضرورت کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آپ تو بہت اچھے ہیں سارے بچے، اور یہ جو بچوں کے ابو ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کے طریقہ کار کیا مقرر کیے؟ کیا آپ کو حضور کی زندگی آتی ہے کہ آپ نے اپنی ازدواج کے درمیان کس طرح عدل کیا؟ اگر آپ ایک دوسرا نکاح کا دیکھیں، اس میں یہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان میں تو ہے کہ پہلے بیوی کی اجازت سے کرنا چاہیے، لیکن شریعت میں ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں پردیس گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس نکاح کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر پہلی بیوی آپ کی نیک، پاک اور طیب ہے اور عالی نسب ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی گھٹیا عورت نہ لے کر آئیں پھر اپنے نکاح میں۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک بار ابو جہل کی بیٹی، حالانکہ شاید وہ مسلمان ہو چکی تھی، واللہ عالم، اب یہ بات مجھے کنفرم نہیں ہے، اور جویریہ شاید ان کا نام تھا، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی بیٹی اور نبی کی بیٹی یکجا نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر آپ کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ خود آپ کے گھر میں بھی تو ابو سفیان کی بیٹی تھی، میرا خیال ہے شاید وہ اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا ہوگا۔ بہرحال ایک معیار تھا۔ حضور کی تو صفات علیحدہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امت سے علیحدہ ہٹ کر بھی ایسی صفات عطا فرمائی ہیں جو آگے چل کے ہم سورہ احزاب میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اجازت نہیں دیتی۔ تو اسی طرح اگر آپ کی جو بیگم ہیں انہوں نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، وہ آپ کے بچوں کو سنبھال کے بیٹھی ہیں، وہ آپ کے خاندان کا نظام چلا رہی ہیں، وہ آپ کا سوشل اسٹیٹس بڑھا رہی ہیں، جب آپ تھک ہار کر گھر آتے ہیں تو آپ کو وہ سکون دیتی ہیں، اور جو کچھ آپ کما کر لاتے ہیں اس کو وہ احسن طریقے سے خرچ کرتی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں آپ ایک بازاری عورت، معافی چاہتی ہوں اس لفظ کے لیے، لیکن بہرحال جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں
تو ان کے لیے یہ لفظ اگر استعمال کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں آپ ان کو لے آتے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہے، کسی نیک اور طیب اور طاہرہ خاتون کا انتخاب کیجئے اور بیوہ کا کیجئے، متعلقہ کی کیجئے۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو نکاح ثانی کی ضرورت پڑتی ہے، پہلی بیوی فوت ہو گیا ہے، تو ان کو بتایا جائے فلاں رشتہ، تو وہ کہتے ہیں جو اس کا بچہ ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ازدواج جن بیوہ خواتین سے نکاح کیا ان بچوں کی پرورش نہیں کی؟ اب اس عورت کا بچہ نکاح والے مرد کی ذمہ داری ہو جاتا ہے، اور اس بچے کا نان نفقہ اس مرد پر واجب ہو جاتا ہے جس کے ساتھ اس بچے کی ماں نکاح کرتی ہے۔ پھر جی یہ بچے جو ہیں اس کے والدین رکھ لے اور وہ شوہر کے پاس اکیلی رہے، نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ پھر اگر ایک نکاح کیا، دو کیے، تین کیے، چار کیے، تو ان چاروں کے درمیان عدل کا قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ عدل اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ پہلی بیگم کے ہاں آئے تو آپ کا موبائل، آپ کا ٹیلی فون، آپ کا رابطہ اس کے ساتھ بھی اسی ہر وقت چل رہا ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ جو وقت نمبر 1 کا ہے وہ اسی کا ہے، جو نمبر 2 کا ہے وہ اسی کا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ہاسپٹل وغیرہ کی بات ہو تو ضرورت کے تحت آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ وقت اسی کا ہوتا ہے جو کہ جب آپ باری مقرر کریں، روزانہ کی کریں، 3 دن کی کریں، 1 ہفتے کی کریں، 1 مہینے کے حساب سے کریں، پھر آپ کا کھانا پینا، کپڑے، جوتے، سارے معاملات اسی گھر کے اندر ہوں گے جہاں آپ نے وہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہوئے ہو، اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ ٹھہرتے، اور ان کے قصور معاف کرتے رہیے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور دین کے کاموں میں ان کو شریک اور مشورے کے ساتھ رکھو۔ اب یہ حکم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حوالے سے ہے، لیکن اگر مرد حضرات دیکھیں کہ جن کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے ان کے ساتھ آپ نے غیظ و غضب کا معاملہ نہیں کرنا، اور بیوی کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی آپ 2 نمازوں تک موقوف رکھا کریں، یعنی فی الفور اس پر جو ایکشن آپ نے لینا ہے، بیوی ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی عورت ہو آپ کے گھر کی، تو آپ 2 نمازوں کا وقفہ دیں، 2 بار مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، پھر آ کر اس سے پوچھیں کہ ہاں معاملہ کیسے ہوا تھا، اور پھر اس پر اپنی رائے دیں یا فیصلہ آپ صادر کریں۔ جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ مفلوج شدہ، یعنی ایک اس کا حصہ فالج زدہ ہوگا اور اس طرح وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے، اللہ نہ بنیے۔ میں یہی بات کہتی ہوں کہ مرد فرعون نہ بنے، وہ حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات، پاکیزہ طیب زندگی جو ہے اس سے سبق حاصل کریں، اور ہمیں حضور کی زندگی کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کسی نہ کسی مرحلے پر۔ اور خواتین جب آپ ماں ہوتی ہیں تو آپ کی اول ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا کریں، آپ 5 منٹ دیں یا حد 10 منٹ، 10 منٹ سے اوپر اگر آپ ہر روز لیکچر کریں گے تو بچے بھی ذرا اکتا جائیں گے۔ آپ کوئی کتاب پاس رکھ لیں اور انہیں سبق دینا شروع کریں، مثلاً ایک دن آپ یہ کریں کہ حضور کے کھانے پینے کے انداز کیسے تھے، دوسرے دن آپ کریں کہ حضور اپنے دوستوں سے کیسے ملا کرتے تھے، تیسرے دن آپ کریں کہ حضور کی مزاح کی عادت کیسی تھی۔ جب اس طرح آپ کرتے چلے جائیں گے، پھر ایک دن بچے سے کہیں کہ ہاں بچوں اب آپ سناؤ آپ نے کیا پڑھا تھا، آپ یقین کیجئے کہ آپ کے گھر کے ماحول میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ اور پھر امیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لباس پہ نظر رکھیں، بیٹیوں کو دوپٹہ اڑا کے رکھیں۔ جب باپ بھائی گھر میں آ جائیں تو بیٹی کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کے بال اس کے ستر میں شامل ہیں۔
جتنا ہم نماز کے وقت پر اپنے جسم کو ڈھک لیتے ہیں اتنا ہی ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے لباس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بہت کم سنی سے ہی بچوں کو ایسا لباس نہیں پہنانا چاہیے جو ان کو کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ تو آپ، مجھے امید ہے کہ میری گزارشات پر کو آپ سنیں گے، ایک بار بھی سنیں گے، پہلی بار آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ آن کریں گے پھر بند کر دیں گے، پھر پھر کچھ دیر کے بعد پھر لگائیے گا، پھر سنیے گا، پھر سنیے گا۔ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ آخر ہم نے اتر جانا ہے اس قبر کے اندر، اور وہاں ہڈیاں کھل جائیں گی اور یہ آنکھیں بہہ نکلیں گی اور کیڑوں کی یلغار ہو جائے گی۔ لیکن آج اگر ہم نے دنیا میں اچھے کام کر لیے، جب ہم زمین کے اوپر ہیں اور ہم زمین کو روندیں گے نہیں، تو کل زمین بھی ہمیں ماں کی آغوش کی طرح اپنے اندر چھپا لے گی، اور قبر جب دباتی ہے تو پسلیوں میں پسلیاں گھس جاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کا دبانا کیسا ہوگا؟ تو آپ نے کہا عائشہ کہ جو اچھے بندے ہوں گے تو قبر ان کو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے۔ تو میری باتیں ضرور آپ نے سننی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی نمازوں کی فکر کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 20 آیات کرنی ہے۔ آپ نے بہت اچھے بچے بننا ہے، اچھے بچے بنیں گے، آپ میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بنے گا، کوئی طارق بن زیاد بنے گا۔ اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔